محترم حضرات، ہم اب اپنے مہمانان کی جانب بڑھتے ہیں اور اپنے اگلے محاضر جناب نجیب الحسن صدیقی صاحب کو دعوت دیتے ہیں۔ آپ الحسن ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر فاؤنڈیشن لکھنؤ کے جنرل سیکریٹری ہیں۔ اسی طرح آپ الحرم اکیڈمی لکھنؤ کے بانی اور ناظم بھی ہیں۔ ہم دعوت دیتے ہیں جناب نجیب الحسن صدیقی صاحب کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلی یوم الدین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو میں کل ہند طلباء مدارس فورم اور انجمن علماء اسلام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اہم موضوع پر ایک عالمی کانفرنس کا انعقاد کیا۔ اللہ تعالیٰ اس کانفرنس کو بامقصد بنائے اور اس کے دوررس نتائج حاصل کیے جائیں۔ آج کی اس نشست میں مجھے جو موضوع دیا گیا ہے وہ ہے مدارس اسلامیہ اور عصری تقاضے۔ ابھی مجھ سے پہلے ایک عزیز نے اسی موضوع پر مقالہ بھی پیش کیا۔ اگر اس موضوع پر بات کی جائے اور مدارس اسلامیہ اور عصری تقاضے پیش کیے جائیں تو بڑا لمبا چوڑا موضوع ہے۔ مدارس اسلامیہ کی خدمات سے اور مدارس اسلامیہ کے روشن ماضی سے اور اس کی روشن تاریخ سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ مدارس اسلامیہ کا ایک روشن کردار ہے اور اس کی روشن خدمات ہیں۔ اس سے کوئی کور چشم ہی انکار کر سکتا ہے، اور بلکہ یہ کہا جائے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ مدارس ہر دم دواں اور ہر دم رواں ہیں۔ تمام لوگوں کی اور تمام کارخانوں کی چھٹی ہو سکتی ہے لیکن مدارس کی چھٹی نہیں ہو سکتی۔ وہ اپنے فرائض کی ادائیگی میں ہر وقت لگے ہوئے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے اور اس پر بھی غور کرنا چاہیے کہ مدارس اسلامیہ جو خدمات انجام دے رہے ہیں یقیناً وہ بڑی خدمات ہیں، مگر جو زمانے کے تقاضے ہیں اور جو زمانے کے چیلنجز ہیں، جو زمانے کی ضرورتیں ہیں، ان سے بھی مدارس میں پڑھنے والوں کا واقف ہونا ضروری ہے۔ مدارس کے سلسلے میں اور مدارس کے نصاب کے سلسلے میں ہمیشہ غور و فکر ہوتا رہا ہے، کتابیں بھی لکھی گئیں اور اس پر جو ہوش مند اور دانش مند پڑھے لکھے لوگ اس پر غور کرتے رہے ہیں کہ مدارس کا نصاب تعلیم کیسا ہو۔ مدارس میں پڑھائے جانے والے ایک وہ علوم ہے جن کو یقیناً تبدیل نہیں کیا جا سکتا، ان کو بدلا نہیں جا سکتا، اس میں تبدیلی نہیں لائی جا سکتی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ بہت سے ایسے غیر ضروری علوم جو نصاب کو صرف بوجھل بنا رہے ہیں
ان کو داخل کر کے ہمارے طلباء کو بھی بوجھل بنایا جاتا ہے، اور زمانے کے جو جدید تقاضے ہیں جن سے ہمارے طلباء کو واقف ہونا چاہیے ان سے واقف بھی نہیں کرایا جاتا ہے۔ دارالعلوم دیوبند کا جب قیام ہوا اس وقت حالات کیا تھے، اس کے بعد حالات کیسے آئے، پھر اب کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں، ان تبدیلیوں کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ مدارس کے نصاب پر اور مدارس کے نصاب کو زمانے سے ہم آہنگ کرنے کے سلسلے میں ہمارے درمیان کئی طبقے پائے جاتے ہیں۔ ایک طبقہ وہ ہے جو سرے سے مدارس کے نصاب کو نکارتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ مدارس کے نصاب کو یکسر تبدیل کر دینا چاہیے، بالکل مدارس کا نصاب اس لائق نہیں ہے کہ اس سے کچھ بھی سیکھا جا سکے۔ دوسرا طبقہ وہ ہے جو مدارس کے نصاب کو منزل من اللہ سمجھتا ہے۔ مجھے معاف کیا جائے، بات تھوڑی سخت ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ مدارس کے نصاب میں کسی طرح کی بھی تبدیلی نہیں ہو سکتی اور کسی طرح کی بھی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ مدارس کا نصاب مکمل، مدلل اور بالکل فٹ ہے، جس کام کے لیے مدرسے قائم کیے گئے ہیں وہ کام اپنا کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ تیسرا طبقہ وہ ہے جو اعتدال پسند ہے اور جو نہ یکسر نصاب کو تبدیل کر دینے کی بات کرتا ہے اور نہ ہی کسی تبدیلی سے انکار کرتا ہے، بلکہ اس کا خیال یہ ہے کہ ایسی نصاب میں تبدیلی ہونی چاہیے کہ جو تبدیلی مدارس میں پڑھنے والے طلباء کے لیے ضروری ہے، اور جن چیلنجز کا سامنا آج ہے اور مدارس کے طلباء فارغ ہو کر جن چیلنجز کا سامنا کریں گے، وہ تبدیلیاں ضروری کی جائیں مدارس میں۔ مدارس کے نصاب کو یکسر تبدیل نہ کیا جائے، بلکہ زمانے کے چیلنجز کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسی چیزیں بھی شامل کی جائیں اور نصاب میں تبدیلی لائی جائے کہ کل کو ہمارے بچے مدارس میں پڑھنے والے طلباء، نوجوان جب دنیا میں قدم رکھیں تو ان کو اجنبیت نہ محسوس ہو۔ دارالعلوم دیوبند کے اولین طالب علم اور اس نظام کے عظیم معمار جن کا ہم نام لیتے ہیں اور جن کے حوالے بھی دیتے ہیں، اور تحریک آزادی کے کارواں کے ہراول دستے کی حیثیت رکھنے والے شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جو دینی تعلیم کے ساتھ عصری تعلیم کی ضرورت کو بھی شدت سے محسوس کرتے تھے، انہوں نے 29 اکتوبر 1920 کو علی گڑھ کالج کی مسجد میں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے قیام کے موقع پر اپنے خطبے میں فرمایا تھا، مسلمانوں کی تعلیم مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو اور اغیار کے اثر سے مطلقاً آزاد، کیا باعتبار عقائد و خیالات اور کیا باعتبار اخلاق و اعمال ہم غیروں کے اثرات سے پاک ہوں۔ ہماری عظیم الشان قومیت کا اب یہ فیصلہ نہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے کالجوں سے بہت سستے غلام پیدا کرتے رہیں، بلکہ ہمارے کالج نمونہ ہونا چاہیے بغداد اور قرطبہ کی یونیورسٹیوں کے اور عظیم الشان مدارس کے، جنہوں نے یورپ کو اپنا شاگرد بنایا، اس سے پیشتر کہ ہم ان کو اپنا استاد بناتے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی بات صرف اتنی نہیں ہے کہ ہم ایسا قدم اپنائیں کہ جس سے ہم امام بن جائیں، بلکہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اسی موقع پر یہ بھی فرمایا تھا کہ میں جانتا ہوں کہ حضرت الاستاد جو میرے استاد تھے، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے دارالعلوم کی بنیاد
صرف پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں ڈالی تھی، بلکہ ان کا مقصد بہت عظیم تھا۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب ہم حضرت مولانا ابوالکلام آزاد کی تحریروں کا جائزہ لیتے ہیں نصاب کے سلسلے میں اور ان کی رائے جاننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہمیں وہ بھی شکوہ کنہ نظر آتے ہیں، جب کہ وہ قدیم نصاب کے پروردہ تھے، قدیم نظام تعلیم کے پروردہ تھے، لیکن وہ بھی اس کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں کہ مدارس میں جو موجودہ نصاب تعلیم ہے، نظام تعلیم ہے، اس میں تبدیلی ضرور کی جائے۔ حضرت مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نصاب تعلیم پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ اس عقیم نصاب تعلیم کا نتیجہ تھا جس نے نئے انداز کو نظر انداز کیا، اور ان علماء کا قصور تھا جو ہنوز افلاطون اور ارسطو کے دور کی جاروب کشی میں مصروف ہیں۔ دنیا بدل گئی، علوم و فنون کہاں سے کہاں پہنچ گئے، فکر و نظر کا معیار کچھ سے کچھ ہو گیا، ذہنوں کے سانچے یکسر بدل گئے، لیکن ہمارے علماء ہنوز یونانیوں کے پس خوردہ پر قناعت کیے ہوئے ہیں۔ وہ عصر حاضر کے مسائل فرسودہ کتابوں سے حل کرنا چاہتے ہیں اور نئے سوالات کے جواب پرانی کتابوں میں تلاش کر رہے ہیں۔ اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ ہم کسی کو برا بھلا کہیں اور بڑھتی ہوئی لادینیت پر صف ماتم بچھائیں، بلکہ اصل خرابی کو سمجھیں، زمانے کے تقاضوں سے آشنا ہوں، نئے انداز نظر سے واقفیت حاصل کریں، جدید علوم و فنون کو نصاب میں شامل کرے، مذہب کے اصلی سرچشموں تک رسائی حاصل کرے، تقلید جامد کے شیوہ قدیم کو ترک کرے، کتاب و سنت کی اصل نصوص کو غور و فکر کا مرکز بنائیں، نظر میں وسعت اور فکر میں گہرائی پیدا کرے اور خود ساختہ رسم و رواج کی بندشوں سے آزاد ہوں۔ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو عصر حاضر کی مشکلات کو حل کر سکیں گے اور لادینیت کے سیلاب کو روک سکیں گے، ورنہ ہماری کہنہ دیواروں میں یہ صلاحیت نہیں کہ وہ وقت کے اس تیز و تند دھار کو روک سکے۔ علامہ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ جو اسی نصاب کے پروردہ تھے، لیکن جب ہم ان کی تحریریں پڑھتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں اپنے مدارس کی چہار دیواری میں جو نصاب تعلیم رائج ہے اس میں تبدیلی کرنی چاہیے۔ اور آج بڑے بڑے ادارے ہندوستان کی سرزمین پر جو قائم ہیں، جو کبھی نظام تعلیم اور نصاب تعلیم میں تبدیلی پر چڑھ جایا کرتے تھے اور جو ایسا لگتا تھا کہ کسی طرح تیار نہیں ہے، لیکن آج حالات ایسے پیش آئے ہیں کہ وہ بھی اپنی میٹنگوں میں اور اپنے اداروں کی جو خاص میٹنگیں ہیں اس میں ان چیزوں کی ضرورت کو محسوس کر رہے ہیں اور یہ تجاویز پاس کر رہے ہیں کہ کم از کم 10ویں تک مدارس کا نصاب ایسا بنایا جائے کہ جو بچہ پڑھے مدرسے میں وہ 10ویں کی کم از کم اس کو سند مل سکے۔ اس لیے مدارس کے علماء، مدارس کے ذمہ داران، ان کی یہ ذمہ داری ہے۔ مدارس کی خدمات سے کسی کو انکار نہیں ہے، اور جب بات کی جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اگر نصاب پر بات کی جا رہی ہے، زمانے کے ساتھ ہم آہنگ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو ہمیں برا لگ جائے، بلکہ ہمیں ان چیزوں پر توجہ دینی چاہیے اور ان چیزوں کو لانا چاہیے۔ میں نے بعض تجاویز بھی لکھی تھیں کہ کون سی چیزیں مدارس میں جو ہم کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نصاب تعلیم میں جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی جگہ عصری مضامین داخل کیے جائیں۔ جو ضروری چیزیں ہیں وہ رہیں گی، ان کو کوئی ہٹانے کی بات نہیں کرتا ہے، لیکن جو غیر ضروری چیزیں ہیں ان کی جگہ پر مفید اور ضروری عصری مضامین داخل کیے جائیں۔ نمبر 2، مدارس میں کم از کم ہائی اسکول تک NCERT کا نصاب شامل کیا جائے۔ مدرسے میں پڑھنے والے ہر طالب علم کے لیے 10ویں پاس کرنا لازم کیا جائے۔ مدارس میں لسانیات کا ایک شعبہ ضرور قائم کیا جائے تاکہ جو طالب علم کسی زبان مثلا ہندی، انگریزی، فرینچ وغیرہ میں مہارت حاصل کرنا چاہے وہ آسانی سے کر سکے، کیونکہ زمانہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ہے اور ہر چیز میں ہمیں اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔
لہٰذا مدارس میں کمپیوٹر کی تعلیم ضرور دی جائے اور اس مضمون کو ضروری قرار دیا جائے۔ مدارس کا ایک ایسا وفاق بنایا جائے، بہت سے ملکوں میں مدارس کا وفاق ہے، مدارس کا ایسا وفاق بنایا جائے جو وقتاً فوقتاً نصاب تعلیم کا جائزہ لیتا رہے اور اس جائزے کے مطابق حسب ضرورت تبدیلیاں آتی رہیں، نصاب تعلیم میں تبدیلیاں کی جاتی رہیں۔ اور آخری تجویز یہ ہے کہ وقتاً فوقتاً مدارس میں ذمہ داروں کو چاہیے کہ وہ ایسے محاضرات کا انتظام کریں جن سے طلباء کو زمانے کے چیلنجز سمجھنے اور پھر ان کے مطابق تیاری کرنے کا موقع ملے۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت والجلال اس پروگرام کو خوب کامیاب بنائے اور ذمہ دار جو فورم ہے اس کے ذمہ دار جو بیڑا لے کر اٹھے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میں ان کو کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔